تو ایک بوڑھیا زیادہ لمبی عمر کی اللہ نے رکھی تھی، اس کے پاس کیس گیا کہ اماں یہ بندہ کہتا ہے میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا، عزیر کو تورات زبانی یاد تھی، اگر تو عزیر ہے تو تورات سنا دے تو ہم تجھے مان جائیں گے۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا 7 سال کا بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کو اپنی کتاب کا ایک لفظ یاد نہیں ہوتا، ان کتابوں کو چونکہ باقی نہیں رکھنا تھا، وقتی تھا، تو اللہ نے ان کو نٹوا دیا۔ اس قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا تھا تو 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، عرب کا بچہ ہو یا عجم کا بچہ ہو وہ حافظ ہے، بلکہ ہمارے بچے عربوں سے جلدی یاد کرتے ہیں، عرب کے بچوں کو دیر لگتی ہے، ہمارے بچے جلدی یاد کرتے ہیں۔ تو صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، غیر نبی کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے ساری تورات سنائی، ان کا ہاں یہی عزیر ہے، ان کا بس یہ تو پھر اللہ کا بیٹا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ کھایا، اتنے بڑے شہنشاہ کے ساتھ بیٹے کا اتنا بڑا عیب لگا دیا، اور اللہ کو پہچانا تو صحیح پر بھٹک گئے، غلط پہچانا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور عیسائیت وجود میں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کا صحیح تعارف کروایا، لیکن وہ بھی دھوکہ کھا گئے کہ ایک عورت کو، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس نے آدم کو بنایا، کوئی مرد عورت کا سلسلہ نہیں، اس نے حوا کو بنایا، آدم کی پسلی سے نکال دیا، اس نے جنت کے حوروں کو پیدا کیا، کوئی ماں باپ نہیں، اس نے جنت کے غلام پیدا کیے، نوکر پیدا کیے، کوئی ماں باپ نہیں۔ اللہ کی قدرت سب کچھ ہے، جو چاہے کر دے، جب چاہے کر دے، اپنے کرنے میں پابند نہیں، ہر زمانے میں آگ جلاتی ہے، آج بھی جلائے گی، ہاتھ ڈالو جلائے گی، چیز ڈالو جلائے گی۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ اپنے ابراہیم کو نہیں جلانا، تو ساری آگ کے شعلے میں اور بھڑکتی اور اوپر پہنچتے ہیں، اور اللہ کا حکم آتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، کر کے دکھا دیا۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ اللہ بیٹا دینے کے لیے کسی مرد کا محتاج نہیں، عورت کا بھی محتاج نہیں۔ جنت کو بھر دیا حوروں سے، خدام سے، غلاموں سے، نوکروں سے۔ ایک پاک معصوم بچی ہے اور ابھی وہ بالغ ہوئی ہے، 13 سے 15 سال کے درمیان اس کی عمر ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے کہ ایک دم ایک انسان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، پورا کامل مرد ہے۔ وہ ڈر کر کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں ہوں، مرد کی شکل میں ہوں، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تیرا اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ فرمانے لگی تیرا دماغ ٹھیک ہے، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں آوارہ عورت نہیں۔ اور بیٹا پیدا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے، نکاح کے ساتھ مرد عورت کا تعلق قائم ہو، وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا کا، وہ میں کبھی کر نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، کہ مریم تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے تجھے بن خامند کے، بن مرد کے، تیرے پیٹ سے اس نے بچہ نکالنا ہے۔ وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹے، اب پیچھے تو دیوار آگے تھی، اب اور پیچھے جا نہیں سکتی، تو دیوار سے لگ کے کھڑی ہوئی ہیں، اور پھر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ کرتے کے یہاں سے پکڑا اور یہاں پھونک ماری۔ اس پھونک کا سارے زولوجی کے علم والے بتاؤ، اس پھونک کا حمل سے کیا تعلق؟ ادھر پھونک پڑی، ادھر کا حمل ہو، ادھر حمل ٹھہر گیا، اور پھر ایک دن کا نہیں، پورے 9 مہینے۔ فانتبذت به مکانا قصیا، وہاں سے بھاگی ایک دور جگہ پر،
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وہاں کھجوریں تھیں، اس میں ایک کھجور کٹی ہوئی تھی اوپر سے، اس پر پھل نہیں تھا، اوپر اس کے شاخیں نہیں تھی، اس کو جا کے ٹیک لگائی ہے، اور جو ہی ٹیک لگائی اللہ نے بچہ پیدا کر دیا۔ یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسیا، ہے مر گئی، کس منہ سے شہر جاؤں، کیا کیا بہانے بناؤں، کس کس کو سمجھاؤں اور کیسے کیسے سمجھاؤں، کون میری سنے گا، کون میری مانے گا۔ تو جبریل پھر آ گیا، اب سامنے نہیں آیا، اب پردے میں آیا، فناداها من تحتها، پردے میں آئے، اللہ تحزنی، کیوں ڈرتی ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ چشمہ تیرے لیے ابھی دیکھ اللہ نے نکالا ہے، یہاں چشمہ نہیں تھا، دیکھ ابھی نکلا کہ نہیں نکلا، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا، یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو تو یہ ختم ہو جاتا ہے، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو دائیں بائیں سے شاخیں نکالتے ہیں، کھجور ایک واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ تو یہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تو جبریل